خالق ہی اگر کہے کہ یہ جو پوری روئے زمین ہے، اس پوری روئے زمین پر یہ 3 مقامات افضل اعلیٰ ہیں، تب تو فضیلت سمجھ میں آتی ہے نا۔ بنانے والا، تخلیق فرمانے والا کہہ رہا ہے کہ حرمین کے بعد اسلام کے نقطۂ نظر سے سب سے برکت والی، عظمت والی اور اہمیتوں کی حامل اگر کوئی زمین ہے تو وہ ہے فلسطین کی سرزمین۔ رب فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ معراج کا ذکر ہے، معراج کا تذکرہ۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہے، ہاں، جس کے اطراف میں ہم نے کیا کیا ہے؟ برکتیں نازل کی ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، جس کے چاروں طرف سے ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی قبلہ اول، بیت المقدس فضیلت اور تاریخ کے آئینے میں ایک مرتبہ پھر فلسطین کی سرزمین لہو لہان ہے، بے گناہوں کے خون سے اور دنیا کی سب سے بدترین اور ظالم قوم اپنے ناپاک عزائم اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے لگاتار بے قصور اور نہتے مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے۔ اور عجب تماشا ہے کہ دنیا مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بتا رہی ہے، امن پسند کو دہشت گرد اور دہشت گرد کو امن پسند کہہ رہی ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں جو کچھ فلسطین میں ہوا، یہ پہلا اور آخری معاملہ نہیں ہے، صدیوں سے اس طرح کے معاملات فلسطین میں جاری ہیں اور یہ سلسلہ لمبا چلنے والا ہے۔ جمعہ کا خطاب مختصر وقت، لمبی تاریخ ہے مسجد اقصی اور فلسطین کی، اور میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان آپ جانیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ قبلہ اول بیت المقدس یا مسجد اقصی کی اسلام اور مسلمانوں کے درمیان کیا حیثیت ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قبلہ اول سے اور فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے۔
اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کی بات کریں، اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد اقصی کی فضیلت کو جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا عظمت و فضیلت ہے فلسطین کی، بیت المقدس کی، قبلہ اول کی، مسجد اقصی کی، اس پورے خطے کی، اس پورے علاقے کی، اس پوری زمین کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 4 یا 5 مقامات پر اللہ سبحانہ کریم نے اس زمین کو بابرکت کہا، برکت والی۔ احادیث کا نمبر بعد میں آتا ہے، قرآن کی بات کہ قرآن اس زمین کو برکت والی کہہ رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 5 مقامات پر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137 اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہ بارکنا فیہا یہاں لفظ ہے، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ آیت کا شان نزول اگر بیان کروں گا تو اسی میں بات ختم ہو جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اس زمین کو برکت والی کہہ رہا ہے، بارکنا فیہا، ہم نے برکت رکھی۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ جو اس زمانے میں ملک شام اور اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اور ہم اس کو یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ دوسری جگہ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس سرزمین پر برکتیں رکھی ہیں۔ آگے چل کر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ کریم فلسطین کی سرزمین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور حضرت سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی تیز ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہوتی تھی، کنٹرول میں ہوتی تھی، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور ہم نے ان کے درمیان یعنی قوم سبا کے درمیان ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ کریم اس ارض مقدس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ برکت والی زمین ہے، وہاں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ 5ویں مقام پر سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات
لفظ سبحان سے اللہ سبحانہ کریم اپنی پاکی اپنی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. سبحان، پاک ہے وہ ذات. لفظ سبحان اللہ کا ورد زیادہ کیا کریں، ہے نا. یہ جو سو رہے ہیں نا، آپ سونا بند کیجیے اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے جاگتے رہیے. دنیا سلا دینا چاہتی ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا سلا دینا چاہتی ہے، اس لیے جاگو اور ہوش میں آؤ. جاگیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اور مسجد اقصیٰ سے یا فلسطین میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا تعلق ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے. دنیا بھلانا چاہتی ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے کیا تعلق ہے آپ کا. سوال ہو رہے ہیں نا ڈیبیٹ میں کہ آپ بھارت میں رہتے ہو، تمہیں کیوں پڑی ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اس سے؟ ہو رہا ہے نا سوال؟ ارے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ تمہیں کیا لینا دینا فلسطین کے مسلمانوں سے، یا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اس سے، یا قبلہ اول، وہ قبلہ اول نہیں مانتے، یا مسجد اقصیٰ سے تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ سوال ہو رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کا جواب کیا ہے، کہ ہمارا کیا تعلق ہے اس سرزمین سے. ہمارا ایک تعلق نہیں، ہمارے کئی تعلقات ہیں. ایک قوم ہونے کے حساب سے بھی ہمارا تعلق ہے فلسطین اور فلسطینیوں سے. مسجد اقصیٰ قبلہ اول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے اس مسجد کی طرف. یہ ہمارا دوسرا تعلق ہے اس سے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام معراج کی شب جب تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ پہنچے، اور قرآن کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اسی لیے میں نے کہا نا کہ سبحان اللہ کا ورد زیادہ کیا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ زیادہ ورد کیا کریں اس کا. اللہ غربت کو دور فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، جنت میں درخت لگایا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے. زیادہ بولا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو دنیا پوچھ رہی ہے نا کیا تعلق ہے تمہارا فلسطین سے؟ کہو ان سے ہمارا تعلق ایمان کا ہے. فلسطین سے ہمارا تعلق ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے، ہمارے اسلام سے جڑا ہوا ہے، قوم ہونے کے ناطے جڑا ہوا ہے. اور پھر کئی بڑی یادیں ہماری مسجد اقصیٰ کے ساتھ اور قبلہ اول کے ساتھ وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے. اور وہ سرزمین ہے جس کو اللہ نے برکت والی کہا. ساری زمین ہی اللہ کی تخلیق کردہ ہے، پوری کائنات اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ ہے، اسی نے سب بنایا ہے. اور اب خالق ہی اگر کہے کہ یہ جو پوری روئے زمین ہے، اس پوری روئے زمین پر یہ 3 مقامات افضل اعلیٰ ہیں، تب تو فضیلت سمجھ میں آتی ہے نا. بنانے والا، تخلیق فرمانے والا کہہ رہا ہے کہ حرمین کے بعد اسلام کے نقطۂ نظر سے سب سے برکت والی، عظمت والی اور اہمیتوں کی حامل اگر کوئی زمین ہے تو وہ ہے فلسطین کی سرزمین. رب فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. معراج کا ذکر ہے، معراج کا تذکرہ. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہے، ہاں، جس کے اطراف میں ہم نے کیا کیا ہے؟ برکتیں نازل کی ہے. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، جس کے چاروں طرف سے ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیا ہے وہ برکتیں؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا ہے برکتیں؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد
ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات، ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ شام اور مصر سے ہجرت فرما کر آباد ہوئے تھے فلسطین میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر جنہوں نے مکہ کو بھی آباد کیا اور فلسطین کو بھی آباد کیا۔ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ فلسطین کی اہمیت کیا ہے اسلام میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس زمین پر ہوتی ہے، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمین پر تشریف لائے، حضرت زکریا علیہ السلام جس مسجد کے امام تھے، قبلہ اول کے زکریا علیہ السلام جہاں امامت فرمایا کرتے تھے، وہ ہے فلسطین اور وہ ہے مسجد اقصی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم کو رکھا گیا تھا۔ یہ وہی مریم ہے جن کی ماں نے منت مانی تھی، میرے گھر میں بیٹا ہوگا تو قبلہ اول کے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، مریم رکھا گیا وہاں قبلہ اول کے ایک حجرے میں، اور پھر وہیں پر ان کی تربیت ہوئی، اور پھر انہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ وہ زمین جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی نا فرعون کے ظلم سے رہائی پانے کے لیے، آپ پوری قوم کو لے کر اپنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف، اور اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم مقدس بستی کی طرف ہجرت کرو۔ یہ مقدس انبیاء کرام کہہ رہے ہیں، میرے اپنے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے قوم مقدس بستی کی طرف ہجرت کرو، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بستی کی طرف ہجرت فرماتے ہیں وہ ہے فلسطین۔ اور یہی رہی، مورخین لکھتے ہیں کم و بیش واللہ اعلم بالصواب، 3000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں جہاں پر، اور جہاں سے معراج کی شب ہمارا جو تعلق ہے، اسلام کا جو تعلق ہے فلسطین یا مسجد اقصی سے، میں نے بتایا نا کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، نماز فرض ہوئی تو 17 مہینے تک قبلہ اول کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ کتنے مہینے؟ 17 مہینے تک۔ بعد میں پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ حالت نماز میں وہ مسجد اقصی جہاں معراج کی شب اعلان نبوت کے 10 سال بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، معراج کی شب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام وہ مقتدی بن کر حاضر ہیں، مسجد اقصی میں مقتدی بن کر حاضر ہیں۔ سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام مقتدی بن کر حاضر ہیں، اور وہ رات کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، مصلی امامت پر حضور تشریف فرما ہے، جبرائیل اقامت پڑھتے ہیں، سارے انبیاء کرام کی امامت جہاں حضور فرماتے ہیں وہ ہے مسجد اقصی، جہاں حضور امامت فرماتے ہیں۔ اور پھر سنو ہمارا تعلق کیا ہے، قبۃ الصخرہ نام سے گنبد دیکھا ہوگا آپ نے، گولڈن ہے نا، گولڈن کلر کیا ہوا، اس کے اوپر قبۃ الصخرہ اسے کہا جاتا ہے۔ وہاں نیچے جو ہے پتھر، جہاں پر معراج کی شب براق کو باندھا گیا تھا، جس براق پر حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اس براق کو باندھا گیا تھا، کوئی سوراخ نہیں تھا اس میں۔ بیت المقدس کے خدام کہتے ہیں وہ دروازے بند کر رہے تھے رات میں، تو وہ جو کلید بردار ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دروازہ میں بند کرتا تو پھر کھل جاتا، پھر بند کرتا پھر کھل جاتا، پھر بند کرتا پھر کھل جاتا، آخر میں چھوڑ دیا ویسے ہی۔
کہ کچھ تو وجہ ہے، یہ بند کیوں نہیں ہوتا آج؟ چھوڑ دیا گیا ویسے ہی. پھر صبح وہ کہتا ہے کہ آج مجھے محسوس ہوا کہ یہ دروازہ بند کیوں نہیں ہوتا تھا. رات میں انبیاء کرام کی سواریاں آنے والی تھی، اور کہتا ہے کہ وہ پتھر جہاں پر سوراخ نہیں کیا جا سکتا تھا وہاں رسی باندھنے کے نشان ہے. کیا ہے تاریخ اس پتھر کی؟ صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمہ کہتے ہیں وہ پتھر جو ہے نا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے، نیچے بھی نہیں اوپر بھی لٹکا ہے، سرنگ ہے نیچے. اور حضرت قتادہ محدث ہے وہ کہتے ہیں میں نیچے گیا اس کے تو خدا کے جلال کی وجہ سے پلٹ کر واپس آ گیا. آسمان سے فرشتوں کے اترنے کا راستہ، آسمان سے فرشتوں کے اترنے کا راستہ، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان سب سے پوری کائنات میں پوری زمین پر سب سے کم فاصلہ جو ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں، یعنی یہ زمین ہے اور پہلا آسمان، تو دونوں کے بیچ میں سب سے کم فاصلہ اگر کہیں ہے تو اسی جگہ سے ہے. ڈائریکٹ فرشتے جو ہے وہاں اترتے ہیں، آسمانوں پر دروازہ کھلتا ہے ان کے لیے، پھر زمین پر تشریف لاتے ہیں. وہ فضیلت ہے اس پتھر کی. جہاں معراج کی شب براق کو باندھا گیا تو دنیا آپ سے سوال کرتی ہے نا کہ آپ رہتے یہاں ہو بھارت میں، گنگان فلسطین کے کرتے ہو، یا مارا جا رہا ہے فلسطین کے لوگوں کو، تکلیف آپ کو یہاں ہوتی ہے، کیا تعلق ہے آپ کا؟ بتاؤ انہیں. ہمارا ایک تعلق نہیں، بہت سارے تعلقات ہیں ہمارے. ہمارا ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے ہمارا، محبت کا رشتہ ہے ہمارا، اور غلامی رسول کا رشتہ ہے ہمارا. اور فضیلتیں سنو مسجد حرام کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر قبلہ اول کو بلایا تھا، مسجد اقصیٰ کو، پہلے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے بنیاد رکھتے ہیں. آپ کے والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کام مکمل نہیں کر پاتے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بنیاد رکھتے ہیں مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی، اور پھر آپ کی نگرانی میں وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اور وہ کس عظیم الشان طریقے سے تعمیر فرما رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کو کام پر لگا رکھا ہے. ہاں، جنات آپ کے ماتحت تھے، آپ کے انڈر تھے، تو جناتوں کو آپ نے جو ہے وہ کام پر لگایا ہوا ہے. اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب قبلہ اول کی مکمل تعمیر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے 3 دعائیں رب سے مانگی تھی. 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں. اور وہ 3 دعائیں کیا تھی؟ آپ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسجد اقصیٰ میں صرف اور صرف عبادت کی نیت سے حاضر ہو، اور کوئی اس کی نیت نہیں ہے اور کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف نماز کی نیت سے وہ قبلہ اول میں داخل ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے رب کی بارگاہ میں، مولا جب وہ نماز پڑھ کے یہاں سے نکلے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جانا چاہیے کہ ابھی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا ہے، ابھی وہ پیدا ہوا ہے، اس طریقے سے اس کے گناہ دھل جانے چاہیے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے احرام باندھ کر پھر وہ حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے، اگر استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو، استطاعت سمجھتے ہیں نا، طاقت اگر اللہ سبحانہ کریم نے عطا فرمائی ہو، تو دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے
کہ جو شخص وہاں سے حج یا احرام باندھ کر حج یا عمرہ کے لیے اگر جاتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ مولا اس کے حج کو بھی اور اس کے عمرہ کو بھی ضرور قبول فرمانا۔ اور 3 مسجدیں جن کی طرف سفر کرنے کا اسلام نے بھی حکم دیا ہے، ایک ہے مسجد نبوی شریف، ایک ہے مسجد حرم جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور تیسری جو مسجد ہے وہ ہے مسجد اقصی قبلہ اول، جس کی طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یعنی اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں روئے زمین کی سیر کے لیے تو آپ کو یا تو مکہ جانا چاہیے یا پھر مدینہ جانا چاہیے، یا پھر روئے زمین پر سب سے مقدس جو زمین ہے وہ ہے مسجد اقصی، وہ ہے فلسطین، پھر آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ تو یہ تو ہوئی فضیلتیں قبلہ اول کی، مسجد اقصی کی، فلسطین کی، اور پھر بھی اور دیگر کئی فضیلتیں حاصل ہیں۔ ابدال کی سرزمین اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اسے بروز حشر، میدان حشر جہاں قائم ہوگا، لوگوں کے حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے اسی سرزمین پر۔ آج مسجد اقصی کہہ لیں، قبلہ اول کہہ لیں، یا فلسطین کی سرزمین کہہ لیں، لہو لہال ہے، لہو لہال، بے قصور چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے معصوم بچوں کو پر جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ ابھی سے نہیں، ہر سال جو ہے ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص ماہ رمضان میں، رمضان شریف کے موقع پر جبکہ مسلمان روزے سے ہوتے ہیں تب ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک صدی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہودی قوم جو ہے پچھلے 2500 سال سے اس کوشش میں ہے کہ ہم فلسطین پر قبضہ کریں گے، اور فلسطین کے تعلق سے یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عمارت بنائی تھی وہ محل تھا، ہیکل سلیمانی اسے وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے، آپ نے فلسطین کو بسایا، اس کے بعد میں کئی سارے اتار چڑھاؤ ہیں فلسطین کے حوالے سے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا تفصیل میں جانے کے لیے۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قوم کے ساتھ میں قوم عمالقہ تھا، اس کے ساتھ میں جو ہے آپ کی باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا 40,000 سے زیادہ کا لشکر ہے آپ کے ساتھ میں، ایک قوم وہاں پر آباد تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اور ہمیں لڑنا ہے یہاں سے، یہاں قوم عمالقہ سے۔ تو وہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر اس قوم سے لڑو، ہم تو نہیں لڑنے والے ہیں، کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑو قوم عمالقہ سے، ہم نہیں لڑنے والے ہیں، ہم باہر بیٹھ کر دیکھیں گے کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ کریم نے اس قوم پر یہ عذاب مسلط فرمایا کہ 40 سال تک ایک میدان میں جو ہے وہ بھٹکتے رہے۔ مصر اور اردن کے درمیان جو ہے وہ پہاڑوں کا سلسلہ، میدان تیہ اسے قرآن نے کہا ہے، 40 سال تک بھٹکتے رہے، پہاڑ کو پار کرتے سامنے دیکھتے، ٹھیک ویسا ہی پہاڑ انہیں نظر آتا۔ اسی میدان تیہ کے اندر اللہ سبحانہ کریم نے اس قوم کے لیے کھانے کا منہ و سلویٰ کا انتظام فرمایا تھا۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے، وہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس میں، فتح کرتے ہیں، یہودیوں کو وہاں پر جو ہے آپ بساتے ہیں، بنی اسرائیل کو وہاں پر آپ بساتے ہیں۔ بعد میں پھر ایک بخت نصر باہلی نام کا جو ایک بادشاہ تھا وہ آ کر حملہ کرتا ہے، در و دیوار کو تخت و تاراج کر دیتا ہے، اور لاکھوں یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو وہ قتل کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر تھے، حضرت عزیر علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے فلسطین جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے تو کیسے دوبارہ آباد ہوگا، تب اللہ سبحانہ کریم نے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو مردہ رکھا،
100 سال مردہ رکھا اور 100 سال کے بعد پھر ان کے جسم میں روح ڈالی گئی اور پھر وہ گدھے پر سوار ہو کر پہنچتے ہیں بیت المقدس میں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک عظیم تاریخ ہے، ایک بڑی تاریخ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی۔ کئی مرتبہ عیسائی بادشاہ جو ہے وہ قابض ہوتے ہیں اور یہودیوں کا قتل عام کرتے ہیں، لاکھوں یہودی مارے جاتے ہیں، یہ بھاگ کر کبھی جرمنی میں، کبھی فرانس میں، کبھی امریکہ میں، اور پھر جرمنی میں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا، ہٹلر جو ہے وہ لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کرتا ہے، لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کرتا ہے، اور لاکھوں کو مارنے کے بعد جو بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر، ان کے تعلق سے ہٹلر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا ہے۔ بعد میں جب لوگ مجھے ظالم کہنے والے، ہتھیارا کہنے والے ان یہودیوں کی فطرت دیکھیں گے، ان یہودیوں کی فطرت دیکھیں گے تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے یہ جو بھٹکے ہوئے تھے ہٹلر کے ہاتھوں مارے ہوئے، دنیا کے الگ الگ خطوں میں الگ الگ گوشوں میں بسے ہوئے، آج سے 100 سال پہلے 1914 میں یہ کوششیں کرتے ہیں، پھر سے جمع ہوتے ہیں اور پھر سے جمع ہونے کے بعد یہ آباد ہونے کے لیے پہنچتے ہیں فلسطین، اور اس وقت فلسطین کے مسلمانوں نے سینہ کشادہ کر کے ان کا ویلکم کیا تھا، دل کھول کر ان کا ویلکم کیا تھا، آؤ ہمارے یہاں پر۔ 4000 لوگ جو ہے وہ ہٹلر کے ہاتھوں جان بچا کر بھاگے ہوئے فلسطین پہنچتے ہیں، اور فلسطین میں ان کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی۔ یہ ظالم جو ہے منصوبہ بند طریقے سے سازشی قوم اگلے کئی سالوں تک دنیا بھر میں جہاں کہیں بسے ہوئے یہودیوں کو وہاں پر اکٹھا کرتے ہیں، دنیا بھر میں بسے ہوئے یہودیوں کو وہاں پر اکٹھا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 1947 میں ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہو جاتی ہے۔ تعداد لاکھوں میں ہونے کے بعد یہ وہی کرتے ہیں جو منصوبے لے کر چلے تھے، ان کے منصوبے تھے کہ ہمارا بھی زمین پر ایک ملک ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایک دیش ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے چنا تھا فلسطین کو۔ اس کے لیے فلسطین کا انتخاب کرتے ہیں جو پہلے سے عربوں کی زمین پر بسنے کا خواب یہ لے کر پہنچے، جن لوگوں نے ان کو ویلکم کیا تھا، سینے سے لگایا تھا، جگہ دی تھی اپنی بستیوں میں رہنے کے لیے، ایک سانپ کی طرح انہی کو یہ ڈسنا اور نگلنا شروع کرتے۔ 1947 میں UN میں ایک بل بنا تھا کہ یہ لڑائیاں ختم کرنے کے لیے یہ جو پورا علاقہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک اسرائیل نام سے ایک ریاست ہوگی اور ایک مسلمانوں کی فلسطین نام سے ریاست ہوگی، 2 الگ الگ ریاستیں ہوگی، اور جو مسجد اقصی ہے وہ کسی کے قبضے میں نہیں، وہ ایک آزادانہ ریاست ہوگی، وہاں پر عیسائیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی اختیارات ہوں گے جانے کے لیے۔ ایک ناجائز حکومت کی بنیاد رکھی گئی 1947 میں عربوں کی سرزمین پر، اور ہوا یہ کہ چاروں طرف سے عرب ممالک ہیں، عرب لوگوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ہم اس طریقے سے کسی ناجائز حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آج حال یہ ہے کہ جو غاصب جو قوم تھی جس نے قبضہ کیا تھا ظلم سے زمین پر، اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ گوگل میپ پر آپ جائیں، تلاش کریں زمین پر نقشہ تو آپ کو اسرائیل دکھائی دیتا ہے، فلسطین دکھائی نہیں دیتا۔ گوگل میپ نے بھی جو ہے وہ فلسطین دکھانا بند کر دیا ہے، اور اس کے بعد سے یہ ظالم و جابر قوم لگاتار جو ہے وہ سازشیں کرتے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فلسطین کے 90% علاقے پر قابض ہو گئے۔ جو مسلمانوں کی جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، گھر بار تھے، کاروبار تھے، کھیتیاں تھی، زمینیں تھی، اس پر انہوں نے قبضہ کیا۔ 90% جو زمین ہے فلسطین کی اس پر قابض ہوئے، اور ان کے منصوبے ہیں۔ منصوبے کیا ہے کہ ہم قیامت آنے سے پہلے وہ جو مسجد اقصی ہے قبلہ اول، اس کو گرا کر اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ان کا مقصد ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا میں بسے ہوئے جو یہودی بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، پوری دنیا بھر میں جو بسے ہوئے مالدار لوگ ہیں، جن کے پروڈکٹ، جن کے صابن، جن کے تیل
خلاف کرتے ہیں. آپ سے کما کر اس پیسے کا استعمال مسلمانوں کے خلاف. اور ساری دنیا کے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد قبلہ اول کو گرا کر مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے. ان کے جو عقائد ہیں, نظریات, ویسے تو کئی انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے, بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے, لیکن یہ بد باطن قوم, بدبخت قوم بعد میں جو ہے اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا, یہ اس کے نام پر اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے. آپس میں بھی خوب لڑے آپس میں, کئی فرقے ہوئے, اور آخر میں جو ایک فرقہ بچا یہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. لیکن ان کے عقائد و نظریات, کئی انبیاء کرام جس قوم میں بھیجے اس قوم کا حال یہ ہے کہ ان کے عقائد و نظریات جو مشرکین ہیں نا, 36 کوٹی کے ماننے والے, ان سے بھی زیادہ گندے اور بدترین اور غلیظ ان کے عقیدے ہیں. ایک خدا کو ماننے والے جو ہیں وہ بنی اسرائیل تھے. اب یہ جو ہیں جو اپنے آپ کو انہی کی اولاد میں سے کہتے ہیں, یہ حضرت عزیر کو بھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں. بہت سارے من گھڑت اور گندے واقعات و نظریات یہ اپنے اندر رکھتے ہیں, اور ان کا منصوبہ ہے دنیا میں یا تو اسلام رہے گا یا یہودیت رہے گی. ان کے منصوبے, ان کے عزائم ہیں کہ ہم دنیا سے اسلام کو ختم کر کے ہی دم لیں گے, اسلام کا نام و نشان ہم مٹا دیں گے. لیکن یہ بھول رہے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ بھول رہے ہیں ظالم, اسلام تمہارے باپ دادوں سے نہیں مٹا, تمہاری نسلیں بھی یہی خواب دیکھتی رہے گی. اسلام کسی سے مٹنے والا نہیں ہے. ایک فلسطین کو اور فلسطین کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید بھی اگر کر دو, ان کے خون سے اسلام کو اللہ اور زندگی عطا فرمائے گا, اور تازگی عطا فرمائے گا. اس لیے کہ وہاں جو مائیں ہے نا, وہاں مائیں جوکر پیدا نہیں کرتی, جوکر پیدا نہیں کرتی ہے, وہ ٹک ٹاک پر مجرا کرنے والے پیدا نہیں کرتی ہے. وہاں مائیں مجاہد پیدا کرتی ہیں, وہاں مائیں جو ہے بہادر پیدا کرتی ہیں, وہاں مائیں خالد سیف اللہ کی طرح بہادر پیدا کرتی ہیں, صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر پیدا کرتی ہے. یہاں جس طریقے کے آپ کے حالات ہیں یا جس طرف ہماری قوم کے نوجوان جا رہے ہیں نا, ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. یہودیوں نے کیا کیا, اسلام کو انہوں نے جان لیا کہ اپنی طاقت کے بل پر نہیں مٹا پائیں گے. وہ جان چکے کہ اپنی طاقت کے بل پر نہیں مٹا پائیں گے, اس لیے انہوں نے ساٹھ گاٹھ کی 2006 میں, کئی تاریخی دستاویز الحمدللہ موجود ہے میرے پاس, بھارت کی جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ساٹھ گاٹھ کس طریقے سے مسلمانوں سے نپٹنا ہے, کیسے ان کو کمزور کرنا ہے, ان کے کاروبار پر, ان کے بزنس پر وار کرنا ہے. تو آج یہ منصوبے جو بنتے ہیں نا, یہ سب اچانک نہیں ہو رہا ہے, پوری پلاننگ کے ساتھ, پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب, پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بس اچانک ہو گیا؟ نہیں, اچانک نہیں ہوتا ہے. تو یہ منصوبے لے کر چل رہے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے اور دنیا سے اسلام کا ہم نام و نشان مٹھا دیں گے. لیکن غلط فہمی میں جی رہے ہیں. اسلام مٹنے والا نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, میری قوم کا ایک طبقہ جو ہے قیامت تک لڑتا رہے گا باطل طاقتوں کے ساتھ, قیامت تک لڑتا رہے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ ڈرے گا نہیں, مٹے گا بھی نہیں, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ کریم ان کو طاقت عطا فرمائے گا, ان کو غلبہ عطا فرمائے گا, انہیں فتح عطا فرمائے گا. پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ طبقہ کون سا ہے؟ فرمایا تھا وہ فلسطین کے آس پاس بسنے والے لوگ. کہا وہ موت نہیں ڈراتی انہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, بمباریاں ہو رہی گھروں کے اوپر, بچے شہید ہو رہے ہیں, بچوں کو ہاتھ میں لے کر, ان کے جنازے ہاتھ میں لے کر, پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر وہ مسجد اقصیٰ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈرتے نہیں موت سے. اور یہی چیز جو ہے, یہی چیز دشمنوں کو پریشان کرتی ہے کہ یہ موت سے کیوں نہیں ڈرتے, یہ گھبراتے کیوں نہیں ہے. تو مسلمانوں, آج کے ماحول میں, آج کے حالات میں جس طرح کی چیزیں فلسطین وغیرہ میں کی جا رہی ہے, ویسے ہی منصوبے, ویسی ہی پلاننگ, ویسی ہی سازشیں آپ کے خلاف بھی جاری ہیں بھارت میں.
آپ کو بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ لگاتار جو پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے بلڈوزر کے ذریعے، کاروبار نشٹ کیے جا رہے ہیں، دکانیں ختم کی جا رہی ہیں، تو آپ کو بھی سنبھلنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور کئی مرتبہ منع کرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جان بوجھ کر آپ لوگ اس جگہ پر جاتے ہو جہاں سے منع کیا جاتا ہے، جہاں شر پیدا ہوتا ہے، جہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کی جان جا سکتی ہے، مال کا نقصان ہو سکتا ہے، جہاں آپ کو زندگی بھر کے لیے جیل کی سلاخوں میں ڈال کر سڑایا جا سکتا ہے، وہیں جان بوجھ کر جاتے ہیں۔ جہاں سے روکا جائے نا مت جاؤ، وہاں پر فتنہ ہے، شر پیدا ہوگا، ابلیس اور ابلیس کے کارندے تمہیں پھنسانا چاہتے ہیں جال میں اور سازشوں میں، لیکن مانتے نہیں ہو، وہی جاتے ہو۔ ابھی ایک اور ان کا تہوار آ رہا، گربا وغیرہ ہوتا ہے نا، اب جن کو نمازوں کی فرصت نہیں ملتی وہ ناچنے کے لیے جائیں گے وہاں پر، بے غیرت کہیں کے، راتوں میں منہ چھپا کر وہ گربے وغیرہ میں جائیں گے تماشے دیکھنے کے لیے، ناچنے کے لیے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، ذرا دیکھو تو صحیح کس طریقے سے امت مسلمہ کے نوجوان سر پر کفن باندھ کر، ہاں سر پر کفن باندھ کر برسوں سے ظالم طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ہوش میں آؤ، کس طرح امت مسلمہ کے نوجوان اور دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام میدان کارزار میں سر پر کفن باندھ کر اترے ہوئے ہیں اور قسم کھائی ہے کہ ہم مسجد اقصی کو آزاد کر کے ہی دم لیں گے۔ نہیں ڈرتے وہ صہیونی فوجی جو ہے وہ بندوق لے کر کھڑے ہوئے ہیں مسجد اقصی کے دروازوں پر صفوں کے بیچ میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کی بندوقوں کو پکڑ کر سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ایک مرد مجاہد کا بچہ ہے جو بندوق کو کھلونا سمجھ کر سائڈ میں کر دیتا ہے اور پھر سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ فلسطین کے ایک نوجوان کی اذان سنیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں 5 وقت نمازیں پڑھی جاتی ہے، فلسطین میں ہم روزانہ 6 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر سے عشاء تک 5 نمازیں اور روزانہ جنازے کی نماز اپنوں کے، تو ہم اس طریقے سے روزانہ 6 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ کمال ہے نا، کمال ہے کہ دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے اور جن کی تعداد 1 کروڑ کے برابر بھی نہیں، اور دوسری طرف 57 اسلامی ممالک ہیں۔ ہاں 57 اسلامی ممالک ہے، دنیا کی آبادی کا ہر چوتھا انسان مسلمان، 57 اسلامی ممالک ہے، ایک ظالم مار رہا ہے، باقی دنیا تماشائی بنی دیکھ رہی ہے۔ ہاں باقی دنیا تماشائی بنی دیکھ رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہی یہودیوں نے، یہ جو عرب کے یہ عیاش جو حکمران ہے نا، اپنی لڑکیاں دے کر، اپنی عورتیں دے کر ان کے ایمان کو خریدا، ان کے زمین کو خریدا۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ہی بہن بیٹیوں کی عزت کے لیے آواز اٹھا سکے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ مسجد اقصی یا قبلہ اول کی فتح یابی کے لیے آواز اٹھا سکے، ورنہ کیا مجال کہ 57 اسلامی ممالک دنیا کے نقشے پر ہیں، متحد ہو جائے تو کس کی طاقت ہے جو پھر آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ بہرحال کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے قبلہ اول، کیا ہے مسجد اقصی، کیا ہے فلسطین، کیا ہے اس کا اتہاس، اور کس طریقے سے ایک دنیا کی ظالم قوم کہتی ہے کہ یہ ہمارا جو ہے اس پر اختیار ہونا چاہیے، ہماری حکومت ہونی چاہیے، ہمارا پاور ہونا چاہیے، اور کس طرح وہ اسلام کو مٹانے کے منصوبے بنا رہی ہے، اور کس طرح ہمارے یہاں سے ایک اندھ بھکتوں کی جماعت جو ہے ان کے سپورٹ میں کھڑی ہے کہ ہم کو بھی جانے دیا جائے اسرائیل میں لڑنے کے لیے۔ ہاں کہہ رہا ہم کو بھی جانے دیا جائے لڑنے کے لیے۔ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ہاں
तुम भारत में नहीं लड़ सकते। हाँ, ये भारत में अगर ये मुत्तहिद हो जाए ना, ईमान का जज्बा पैदा हो जाए ना, तुम इनसे नहीं लड़ सकते। हाँ, नहीं लड़ सकते। इसलिए कहता हूँ ये तमाशे वगैरह से बाज आ जाओ, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो और अपने फ़लस्तीनी मुस्लिम भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखो, उनकी फतह याबी के लिए दुआ करो। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आयत करीमा का दौर जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की जाती है। अपनी नहीं कुछ कर सकते, कम अज़ कम तो दुआओं में तो याद रख सकते हैं ना। हाँ, उनको अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने और मनाने की कोशिश करते रहें और गैरों के फरेब में आने की कोशिश मत करें। दूर रहें उनके मेलों से, झमेलों से, त्योहारों से। मुसलमान है, अगर गैरत है, अगर आपके अंदर ईमान का थोड़ा सा भी, अगर राई के बराबर भी ईमान अगर बचा है ना सीने में, तो दूर रहो उनसे और होश में आओ अभी भी। दुआ है मौला तबारक व तआला फ़लस्तीन के उन जयाले मुसलमानों की जो सर पर कफन बांध कर किबले अव्वल की आज़ादी के लिए जालिम हुक्मरानों से हाथ में पत्थर लेकर बम बारूद से लड़ रहे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला गैब से जंगे बदर में जिस तरह फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई थी सहाबा की, उसी तरह फरिश्तों के लश्कर से अल्लाह उनकी मदद फरमाते। आमीन बिजाहि नबीय्यिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।